أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. ربما يود الذين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. ألف لام را، تلك آيات الكتاب، تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب
وما يستأخرون. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. الف لام را، یہ آیات ہیں کتاب الہی اور قرآن مبین کی. بعید نہیں کہ ایک وقت وہ آ جائے جب وہی لوگ جنہوں نے آج دعوت اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے پچھتا پچھتا کر کہیں کاش ہم نے سر تسلیم خم کر دیا ہوتا. چھوڑو انہیں، کھائیں پیئیں مزے کریں، بھلامے میں ڈالے رکھیں. ان کو جھوٹی امید ان قریب معلوم ہو جائے گی. ہم نے اس سے پہلے جس بستی کو بھی ہلاک کیا ہے اس کے لیے ایک خاص مہلت عمل لکھی جا چکی تھی. کوئی قوم نہ اپنے وقت مقرر سے پہلے ہلاک ہو سکتی ہے نہ اس کے بعد. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے مزاج حضور والا؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ. آپ ٹھیک ہیں؟ بہتر، شکر. نسبتاً بہت بہتر الحمدللہ. شکر اللہ تعالیٰ خیر خیریت سے رکھے. آپ سے دعاؤں کی گزارش ہے. اللہ تعالیٰ کو صحت دے. جزاک اللہ. آپ سب کی دعاؤں کا، پیغامات کا میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں. یہ شان رمضان 2024 ہے اور یہ شان رمضان 2024 کا ہمارا سحر کا 28 ایڈیشن ہے. پاکستان بھر میں اب سے کچھ گھنٹوں بعد 28واں روزہ اختیار کیا جائے گا. دنیا کے کئی ممالک میں اب سے کچھ گھنٹوں بعد 29واں روزہ اختیار کیا جائے گا. یعنی کہ عین ممکن ہے کہ دنیا کے کچھ ممالک میں اب سے کچھ گھنٹوں بعد ماہ مبارک کا آخری روزہ اختیار کیا جائے. رمضان کی گھڑیاں بہت تیزی سے گزر گئی ہیں، اب آخری لمحات ہے. یعنی ممکن ہے آج یہ 28ویں سحر ہے تو اگر 29 رمضان کا چاند ہوتا ہے، جو کہ ہمیں نہیں معلوم، ظاہر اللہ جانے، لیکن جو بیانات وغیرہ سے مجھے لگ رہا ہے کہ اس کا امکان زیادہ ہے، اللہ جانے، تو ان دیٹ کیس کل ہمارا شان سحر کا یہ آخری نشریہ ہوگا. ان دیٹ کیس آج ہماری یہ سیکنڈ لاسٹ ٹرانسمیشن ہے شان رمضان 2024 کی. میں آپ سب لوگوں کی محبتوں کا بہت زیادہ تہ دل سے شکر گزار ہوں پوری ٹیم کی جانب سے، اور آپ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. آپ سے گزارش ہے کہ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا انشاءاللہ، خاص طور پہ صحت کے حوالے سے اور ہر حوالے سے انشاءاللہ. سورہ ہجر کی آیات سے جناب قاری وحید ظفر قاسمی صاحب نے آغاز نشریات کیا ہے. قرآن کریم سے متعلق آیات ہیں، آگے بھی جا کر یہیں پر وہ آتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے یہ ذکر نازل بھی کیا ہے، اس کی حفاظت کرنے والے بھی ہم ہیں. یہاں کہا الف لام را حروف مقطعات، خداوند تعالیٰ بہتر جانتا ہے مطالب اس کے. یہ آیات تلک آیات الکتاب و قرآن مبین، یہ آیات ہیں کتاب الہی اور قرآن مبین کی. پھر آگے کیا کہا؟ بعید نہیں کہ ایک وقت وہ آ جائے، زیادہ دور نہیں ہے، ہو سکتا ہے وقت آ جائے گا کبھی بھی، جب وہی لوگ جنہوں نے آج دعوت اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا پچھتا کر کہیں گے کانو مسلمین، کاش ہم مسلمین میں سے ہو گئے ہوتے، کاش ہم نے تسلیم کر لیا ہوتا، کاش ہم نے سر تسلیم خم کر دیا ہوتا. اب یہ کاش جو ہے نا، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. سورہ یاسین میں وہ جو پورا ایک واقعہ ہے، اب اس واقعے کی تکرار کا وقت نہیں ہے، تو وہاں بھی ہے کہ وہ کہتے ہیں یا حسرت العباد، کاش. تو انسان بہت سارے مواقع ایسے آتے ہیں کہ جب انسان، یا کچھ آیات احادیث کا مفہوم یہ ملتا ہے کہ روز محشر ظالم اپنے، جس نے بھی انحراف کیا، حدود سے تجاوز کیا، وہ اپنے ہاتھوں کو خود چبائے گا. یعنی اس کے ریگریٹ کا، اس کے کاش کا یہ عالم ہوگا کہ کاش میں نے نہیں کیا ہوتا. میں نے بہت سارے ماہرین نفسیات سے، سائیکالوجسٹ سے سنا کہ یہ جو ریگریٹ ہے نا، یہ بڑی خطرناک چیز ہے لائف میں. لیکن ہم دنیا میں اگر کوئی غلطی کرتے ہیں تو اس کا ریگریٹ بہت ہوتا ہے. ہمیں اکثر لوگوں کو میں نے کہتے سنا ہے کہ یار یہ ریگریٹ مجھے جینے نہیں دیتا، لیکن ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اس کا اثر بہرحال ٹائملی ہے، اس کا اثر مقررہ مدت کے لیے، معینہ مدت کے لیے، 1 سال، 1 دن، 1 مہینہ، 2 سال، 10 سال، ساری زندگی. بہت زیادہ ہو جائے گا تو یہ ہوگا نا کہ ارے ساری زندگی کا ریگریٹ رہا. یہ تو ہمیشہ ہمیشہ کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، اس کا ریگریٹ ہے کہ جو کہ ان لوگوں کو رہے گا کہ کاش ہم نے سر تسلیم خم کر دیا ہوتا، کاش ہم مان گئے ہوتے. پھر آگے کہا قرآن کا انداز چھوڑو انہیں، یہ کھائیں پیئیں مزے کریں، بھلاوے میں ڈال رکھے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو ظاہر ہے میری آپ کی عبادت سے، اللہ تعالیٰ کو کسی کے حکم کے آگے کوئی سر تسلیم خم کرے یا نہ کرے، اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا. اور یہاں آپ نے پچھلی آیت میں جس طرح سنا کہ وہ اقوام کہیں گی کاش ہم نے سر تسلیم خم کیا ہوتا. فرعون کا واقعہ تو آپ نے سنا ہے کہ جب بالکل ڈوبنے لگا
ادھر آگے موسیٰ علیہ السلام کا لشکر اور دریا ایک دیوار بن گیا, پورا لشکر نکل گیا, پیچھے فرعون کا لشکر. اور اب جب ڈوبنے لگا ہے, اب جب موت یقینی آ رہی ہے تو کہہ رہے ہیں, نظر آ رہی ہے میں ایمان لے آیا, بنی اسرائیل کے خدا پر میں ایمان لے آیا. کہا نہیں اب ٹو لیٹ, اب نہیں ہو سکتا ہے. تو بہرحال یہاں کہا چھوڑو انہیں, کھائیں پیئیں مزے کریں, بھلاوے میں ڈال رکھیں, ان کو جھوٹی امید ان قریب یعلمون, معلوم ہو جائے گی ان کو بہت جلدی. یہ سارا جو انہوں نے ایک اسٹرکچر ذہن میں بنایا ہوا ہے یہ سب دور ہو جائے گا, ان کی جھوٹی امیدیں دور ہو جائیں گی. ہم نے اس سے پہلے جس بستی کو ہلاک کیا, قرآن کریم میں بہت سارے واقعات ہیں کہ کس طریقے سے اقوام کو تباہ کیا گیا. اتفاقاً ہم نے اس سال پوری قصائص کی جو ہماری سیریز تھی اس میں ان اقوام کے واقعات شامل نہیں کیے جن میں کوئی عذاب آیا ہو, چونکہ ظاہر ہے ہم ہر سال کا ایک الگ سیریز رکھتے ہیں, تو اس سال ایسا کوئی واقعہ نہیں تھا. لیکن آپ سب جانتے ہیں کہ کس کس قوم پر کس کس انداز سے عذاب آیا. ہم نے اس سے پہلے جس بستی کو ہلاک کیا اس کے لیے خاص مہلت عمل لکھی جا چکی تھی. کوئی قوم نہ اپنے وقت مقررہ سے پہلے ہلاک ہو سکتی ہے نہ اس کے بعد چھوٹ سکتی ہے. یہ تو ان اقوام سے متعلق ہو گیا. لیکن اگر اسی کے فہم کو وسیع کریں تو اصل بات یہ کہ کوئی کام جس لمحے جو کام ہونا ہے اسی لمحے ہونا ہے. جو رات انسان کی قبر میں ہے وہی رات قبر میں ہے, جو سیارہ ستارہ اپنے مدار میں گھوم رہا ہے وہ اسی میں گھوم رہا ہے, جس کی جو کیلکولیشن, ہر کام جیسا وہ چاہ رہا ہے ویسا ہو رہا ہے. آج 8 اپریل سورج گرہن ہے امریکہ, میکسیکو, کینیڈا کے کچھ علاقوں میں, اور وہاں پر یہ منظر ایک صدی بعد اس طرح مکمل سورج گرہن دیکھا جائے گا. ہم اس کو تفصیل سے عرض کریں گے اپنے افطار کے اس میں. لیکن اس میں بھی عجیب ہے کہ بھئی سورج گرہن اس وقت ہوتا ہے جب سورج کو جو ہے وہ چاند پورا گھیر لیتا ہے, یعنی زمین اور سورج کے بیچ میں چاند آ گیا تو سورج گرہن ہو جاتا ہے. تو اس میں انسان سوچے کہ سورج تو بہت بڑا ہے, چاند تو اس کے مقابلے میں بہت چھوٹا ہے, تو پھر یہ چاند کیسے کور کر لیتا ہے پورے سورج کو. تو یہ عجیب ہے کہ جیسے کسی نے ایگزیکٹ کیلکولیٹ کر کے کہ بھئی چاند اور سورج میں سائز کے اعتبار سے 400 گنا کا فرق ہے, 400 گنا زیادہ بڑا ہے سورج چاند کے مقابلے میں. لیکن کمال یہ, جیسے پتہ نہیں کسی نے ایگزیکٹ کیلکولیٹ کر کے کر دیا ہو, کمال یہ ہے کہ وہی سورج ہمارے سیارے سے ہے بھی 400 گنا دور. تو اس لیے جب یہ چاند سامنے آتا ہے تو وہ چاند پورے سورج کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے. یعنی میں نے یہ ویب سائٹس پہ پڑھا, سائنس کی ویب سائٹ پہ پڑھا کہ بیکاز آف دس جیومیٹری, یہ جو کیلکولیشنز ہیں جو نہ 399 ہے یا نہ 401 ہے, اس کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے کہ پورا یہ سورج اور چاند جو ہے ایک دوسرے کے بالکل سامنے, یعنی زمین جب گردش کر رہی ہوتی ہے تو ایک بیچ میں چاند جو ہے وہ سورج کی روشنی کو پورا ڈھانپ لیتا ہے, جس کی وجہ سے زمین پہ اندھیرا ہو جاتا ہے. تو اس کا فہم اگر وسیع کریں آیات کا, تو یہ ہر چیز جیسے جب جس جگہ جس مقام پہ جس ہمیں وہ چاہ رہے ہیں بس ویسے ہی ہو رہی ہے. میں جاتے جاتے انہی آیات کا اگر ہم منظوم ترجمہ کریں, نام سے اللہ کے کرتا ہوں آغاز بیاں, جو بڑا ہی رحم والا ہے نہایت مہربان, الف را لام را. اے نبی چند آیتیں یہ ہیں کتاب پاک کی, صاف اور واضح سمجھ لے جس کو ہر ایک آدمی. یہ جو کافر ہیں یہ سب ایک دن کریں گے آرزو, کیا کاش ہم ہوتے مسلمان, دین حق سے سرخ رو. اے پیمبر چھوڑ دو ان کو انہی کے حال پر, کھا لیں پی لیں اور اٹھا لیں فائدے کچھ مختصر, اور بیجا ان کی امیدیں انہیں غافل رکھیں. علم ہو جائے گا آئندہ قیامت میں انہیں, اور ہم نے کوئی بستی ایسی غارت کی نہیں, ہاں مگر میعاد تھی اس کی مقرر. بالیقین کوئی امت بڑھ نہیں سکتی ہے اپنے وقت سے, اور نہ رہ سکتی ہے پیچھے, وقت ہیں سب کے بندے. اللہ تعالیٰ میرا آپ کا آپ ہم سب کا حامی و ناصر. انشاءاللہ 28 رمضان المبارک کے شان سحر کی محفل میں خوش آمدید. ایک وقفے کے بعد ہمارے ثنا خان حضرات ہمارے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ.